فلسفے کے مختلف ادوار اور ان میں ابھرنے والے نظریات سے مغرب میں 3 بڑی تحریکیں نمودار ہوئیں جن کا مدار خالص اقلیت پسندی اور مادہ پرستی پر تھا۔ نمبر 1، ہیومنزم یا انسان پرستی۔ نمبر 2، تحریک تنویر۔ نمبر 3، رومانویت۔ انسان پرستی۔ ہیومنزم یعنی انسان پرستی نے تحریک احیاء علوم کے ساتھ ساتھ جنم لیا تھا۔ ہزاروں برس سے یہ حقیقت مسلمہ تھی کہ اولاد آدم نوع کے لحاظ سے انسان ہے اور کائنات میں اس کی حیثیت بندے کی ہے، مگر ہیومنزم کی تحریک نے انسان کے بندہ ہونے کی حیثیت کا انکار کرتے ہوئے اسے آزاد فرد کا مقام دیا۔ انسان پرستی کا معنی ہے کائنات میں موجود چیزوں میں انسان کو سب سے اہم سمجھنا اور ہر بات پر انسان کے نقطہ نظر سے غور کرنا۔ تحریک تنویر۔ انسائکلوپیڈیا برناٹیکا میں تحریک تنویر کی درج تعریف کا خلاصہ یہ ہے: یہ 17ویں اور 18ویں صدی کی ایک یورپی علمی تحریک ہے جس میں خدا، عقل، فطرت اور انسان سے متعلقہ نظریات کو ایک وسیع دنیاوی نقطہ نظر کے ساتھ اس طرح پیش کرنا ہے جو آرٹ، فلسفے اور سیاسیات میں انقلابی ترقی کا باعث ہو۔ تحریک تنویر کے نظریات کے مطابق جو آدمی کائنات کو سمجھنا اور اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ عقل پر انحصار کرے۔ عقلیت پسند انسان معلومات، آزادی اور خوشی کے حصول کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تحریک تنویر کے نزدیک انسانی عقل 3 ذرائع استعمال کر کے اصل حقائق تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ ذرائع ہیں استقراء، استخراج اور وجدان۔ استقراء کا معنی ہے جزیات کے مشاہدے کے ذریعے کوئی قانون اخذ کرنا۔ استخراج کا مطلب ہے ایک قاعدہ کلیہ سوچ کر اسے جزیات پر منطبق کر کے حقیقت کا پتہ چلانا۔ وجدان کا مطلب طبعی احساسات کے ذریعے کسی شے کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کرنا۔ بس مذہبی رہنمائی کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی۔ رومانویت۔ انسائکلوپیڈیا برناٹیکا میں رومانویت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: یہ 18ویں صدی سے 19ویں صدی کے وسط تک مغربی معاشرے کو متاثر کرنے والا ایک علمی رجحان ہے جس نے ادب، مصوری، موسیقی، فن تعمیر، تنقید اور تاریخ نویسی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ تحریک رومانویت بھی حواس خمسہ، عقل اور وجدان کو علم کا اصل سمجھتی تھی اور کسی خارجی ذریعہ علم کی قائل نہیں تھی۔ ان تحریکوں کے اثر سے یہ طے ہو چکا تھا کہ انسان کی خواہش اور پسند ہی اچھے برے کا معیار ہے، اس لیے ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بھی انسانی خواہش ہی کو محور بنایا گیا۔ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش آزادی ہے، یعنی انسان جو کچھ چاہے اسے حاصل کرے۔ انسان کی ترقی بھی اسی آزادی پر موقوف ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان کی آزادی کس حد تک ہو اور کس انداز کی ہو، اس بارے میں مفکرین اور فلاسفروں میں اختلاف ہوا۔ اس طرح کئی نظام زندگی اختراع کیے گئے جن میں سیکولرزم، لبرلزم اور کمیونٹیرین ازم زیادہ اہم ہیں۔ یہ سب نظام اس بات پر متفق تھے کہ آزادی فرد افضل ترین مقصد ہے تاکہ انسان جو چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح یہ تینوں مذہب کے انکار، خالص عقلیت پسندی اور انسان پرستی پر بھی متفق ہیں، بس طریقہ کار میں اختلاف تھا۔ اب ہم ان ازموں کا مرحلہ وار جائزہ لیں گے۔ سیکولرزم۔ یہ انسانی زندگی کو 2 الگ الگ حصوں میں بانٹتا ہے: ذاتی زندگی، سماجی زندگی۔ ذاتی زندگی میں انسان مذہب پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسرا حصہ سماجی زندگی کا ہے۔ اس میں مذہب کی مداخلت بالکل نہیں ہوگی بلکہ عقل سے بالاتر رہے گی۔ لبرلزم۔ یہ 3 اصولوں پر قائم ہے: آزادی، مساوات، عدل۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی آزادی اور منمانی کا انفرادی طور پر اظہار کر سکتا ہے، مگر چونکہ اس قدر آزادی سے دوسروں کی زندگی میں خلل پڑ سکتا ہے، اس لیے زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے: پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف۔ پبلک لائف میں انسان ضروری معاشرتی پابندیوں کا لحاظ کرے اور پرائیویٹ لائف میں جو چاہے کرے، شراب پیے، بدفعلی کرے یا خدا کی عبادت کرے، اس کی مرضی۔ مساوات سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان قانون اور سیاسی طور پر برابر ہیں۔ قانونی طور پر اس طرح کہ قانون ہر شخص کو نجی زندگی میں کچھ بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیاسی طور پر مساوات اس طرح ہے
کہ ہر شخص کا ووٹ برابر ہے۔ لبرلزم میں عدل کے تصور سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کے اہداف کو معاشرے میں یکساں احترام حاصل ہوگا، چاہے وہ شفا خانہ قائم کرنے کا ہدف ہو یا قہوہ خانہ کھولنے کا۔ کمیونٹیرینزم، اس کے بانی روسو، ہیگل اور مارکس تھے۔ ان کے نزدیک ہر انسان انفرادی طور پر خیر اور شر کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا فیصلہ انسانوں کی مجموعی اغراض کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اس طرح کمیونٹیرینزم سے انسان کی آزادی کا اجتماعی تصور پیدا ہوا۔ آگے چل کر یہ نظریہ کئی شاخوں میں بٹ گیا، جن میں سے دو اہم ترین ہیں: قوم پرستی اور اشتراکیت۔ قوم پرستی یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو اپنی اجتماعی آزادی کا اظہار قومی حیثیت سے کرنا چاہیے۔ اب چونکہ قومیں کبھی نسلی بنیاد پر بنتی ہیں اور کبھی وطنی بنیاد پر، اس لیے قوم پرستی کی دو شکلیں بن گئیں۔ نمبر 1، وطنی قوم پرستی یعنی سول گراؤنڈڈ نیشنلزم۔ اس نظریے میں لوگ کسی ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک قوم شمار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی قوم کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی، قوت اور وسائل جمع کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، نسلی قوم پرستی یعنی ایتھیکل اور ریڈیکل گراؤنڈڈ نیشنلزم۔ اس نظریے میں لوگ کسی ایک نسل سے تعلق کی بنا پر ایک قوم مانے جاتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں ہٹلر کا نازیزم قوم پرستی کا علمبردار تھا اور مسولینی کا فاشزم وطن پرستی کا علمبردار تھا۔ اشتراکیت یہ کہتی ہے کہ انسانوں کا اصل نمائندہ طبقہ مزدور لوگ ہیں۔ انہی کے اغراض اور خواہشات کو انسانوں کی اغراض مان کر معاشرے کا نظام بنایا اور چلایا جائے۔ اشتراکیت اور قوم پرستی کی تمام قسمیں کمیونٹیرینزم کی شاخیں ہیں، جبکہ لبرلزم کمیونٹیرینزم کا بھائی ہے۔ یہ نظریات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا مقصد صرف دنیا داری، مفاد پرستی اور اتباع ہوا ہے۔ یہ نظام آزادی، مساوات، عدل اور ترقی کا جو معیار پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے جو راہ بتاتے ہیں، اس کا پہلا قدم ہی انسان کو مذہب سے منحرف کر دیتا ہے۔